اللہ رب العالمین سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، لوگو اس رب سے ڈرو تساءلون بہ، جس رب کے نام سے دوسروں سے مانگتے ہو. کیا مانگتے ہو؟ رشتہ داری. والارحام، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچ جاؤ. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رکھ لینا اگر تم نے اللہ کا ڈر اپنے دل سے نکال دیا، منمانی زندگی گزارنے لگ گئے، جن کے جو حقوق تھے ان حقوق کو پامال کر دیا، اپنے قدموں کے نیچے لوگوں کے حق کو، اللہ کے حق کو روند ڈالا، تو یاد رکھنا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر نگہبان ہے، نگرانی کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر کمی کے متعلق تم سے باز پرس ضرور کرے گا. اللہ رب العالمین ہر عمل سے، ہر حرکت سے واقف ہے، بخوبی جانتا ہے. میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے خاص کر کے جو ازدواجی رشتے قائم ہوتے ہیں، شادی میں جو دل ملتے ہیں، ان کے تعلق سے تنبیہ کیا کہ جو رشتے ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ جوڑ کر کے رکھا جائے، ان کو توڑا نہ جائے، ان کو جو ہے ہمیشہ جو ہے محبت کے ساتھ اور جو ہے الفت کے ساتھ اس رشتے کو نبھایا جائے. یہ اللہ رب العالمین نے انسانوں سے مطالبہ کیا ہے. وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے بعد بھائی، ایمانی بھائی قرار دیا تھا. آپ نے رشتے میں بھائی کا رشتہ جوڑا تھا ان کے ساتھ. کچھ دنوں کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمانی بھائی ابو دردہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، ان سے حالت دریافت کرنے کے لیے آئے. ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی تو بڑے پھٹے پرانے حالت میں تھے. ان سے پوچھا انہوں نے ما شانو کے، اے میرے دوست کی بیوی، اے ابو دردہ کی بیوی، اے ام دردہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری حالت ایسی کیسے بن گئی؟ تم اتنے پھٹے پرانے کپڑے میں کیسے دکھ رہی ہو؟ تمہاری حالت اتنی خستہ کیوں ہو گئی؟ انہوں نے کہا اخوک ابو دردہ لیس لہ حاجۃ فی الدنیا، کہ تمہارا بھائی جو ابو دردہ ہے اس کو تو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، دنیا کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لوگوں کے حقوق کو، اس دنیا کے حقوق کو وہ تو ادا ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ تو صرف آخرت کی سوچ رہے ہیں، وہ تو صرف قبر کی سوچ رہے ہیں، وہ تو صرف جہنم سے نجات پانے کی سوچ رہے ہیں، وہ تو صرف جنت کو حاصل کرنے کی سوچ رہے ہیں. اتنے میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا گیا. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کھانا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لا کر کے حاضر کیے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کل، آپ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیے. وہ کہتے فإنی صائم، میں تو روزے کی حالت میں ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکتا. یہ رمضان کے روزے نہیں تھے، نفلی روزے تھے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں ما انا بآکل حتی تاکل، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ آپ میرے ساتھ شریک ہو کر کے کھانا نہیں کھا لو گے. وہب بن عبداللہ جو حدیث کے راوی ہے وہ کہتے ہیں فاکلا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست کے ضد پر نفلی روزے توڑ دیا اور انہوں نے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھا لیا. اس کے بعد رات کو وہی رکے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رات کو جب رکے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی
تو ثم ذهب ابو دردہ یقوم، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے اٹھ گئے رات کو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو دردہ کو سلایا اور کہا کہ نم، سو جاؤ، ابھی تو رات کا ابتدائی حصہ ہے، ابھی تو ہم نے عشاء کی نماز پڑھ کر کے سویا ہے، ابھی کیوں اٹھ رہے ہو اللہ کی عبادت کے لیے؟ اللہ کے بندے سو جاؤ۔ فناما، وہ سو گئے ان کے کہنے پر۔ ابھی تھوڑا سا ہی وقفہ ہوا تھا، ذهب یقوم، ابو دردہ پھر اٹھ گئے، پھر بیدار ہو گئے کہ نہیں نہیں، میری رات کیسے سو کر کے گزرے گی؟ میں تو اللہ کی بات کروں گا، میں تو نماز پڑھوں گا، دعا مناجات کے اندر رات گزاروں گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، ابھی سو جاؤ، ابھی سو جاؤ، آرام کرو۔ فلما کان من آخر اللیل، جب رات کا آخری پہر آیا، رات کا آخری حصہ آیا، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے بھائی کو کہا، ابو دردہ کو کہا، قم، اب کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کا وقت آ چکا ہے، یہ رات کا جو آخری پہر ہے جس میں ہم اور آپ سوئے رہتے ہیں فجر کے وقت، اس سے پہلے کہ آپ اٹھ جاؤ، یہ عبادت کا اصل وقت ہے، یہ اللہ سے دعا اور مناجات کا اصل وقت ہے، یہ رات کا وہ حصہ ہے جس حصے میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آتا ہے، اللہ رب العالمین پکارتا ہے کوئی میرا بندہ جو حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، مجھ سے سوال کرے، مجھ سے ضرورت کا مطالبہ کرے، میں اس بندے کو عطا کر دوں۔ ہے کوئی تنگ دست میرا بندہ جو اپنی تنگ دستی کے بارے میں مجھ سے مطالبہ کرے کہ مجھے خوشحال کر دے، میں ان کی تنگ دستی کو دور کر دوں۔ یہ اصل وقت ہے عبادت کی، آپ عبادت کیجیے آپ اس پہر کے اندر۔ فصلیا، دونوں نے مل کر کے رات کے آخری پہر میں نمازیں ادا کی اور دعا اور مناجات کے اندر لگے رہے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے، جتنا نماز پڑھنا تھا پڑھ چکے، تو کہا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی سے کیا کہا؟ وَإِنَّا لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کیا ابو دردہ سن لے، تمہارے رب کا تجھ پر حق ہے، تمہارے رب کو تمہیں راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے۔ وَإِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے جان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ وَإِنَّا لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ وَآتِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، اور سن، حق خدا، حق ربی اس وقت تک ادا نہیں ہوگا جب تک تو ہر ایک کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے حق کو بھی ادا کر، تیرے جان کے بھی حق کو ادا کر، تیرے بیوی کو بھی حق کو ادا کر، تیرے بچوں کے بھی حقوق کو ادا کرتا رہا، اور ہر ایک کے حق والے کو حق دو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے صبح ہو گئی، میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا واقعہ سنایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے بڑی مناسب بات کہی، بڑی درست بات کہی، تمہیں جو نسخہ بتایا بہت ہی اہم ترین نسخہ ہے، ایسا ہی کرنا، ایسا ہی کرنا۔ میرے بھائی، اس روایت سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن موٹی موٹی 3 باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات جو اس روایت سے معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے مکمل طور پر حق اپنے بیوی کا ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ کھانے کی تنگی تھی، کپڑا پہنا نہیں پا رہے تھے، ان کے خواہش کے مطابق کپڑے پہنانے کی تنگی تھی، بہت زیادہ ان کے ساتھ وقت شاید نہیں گزار پا رہے تھے۔ لیکن یہاں پر جو دردہ تھی، ان کا رویہ دیکھیے کہ اس پریشانی کے عالم میں انہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میرا موضوع یہی ہے کہ رشتے کو توڑا نہ جائے۔ یہاں ہوتا کیا ہے، کم عمر کی بچی ہوتی، جب نکاح کرایا جاتا ہے تو اس سے پہلے ہوتا ہے، سوچتی ہے کہ اب میری شادی ہوگی، دنیا تو میری جنت بن جائے گی، میری اب ہر آرزو، میری ہر خواہش، بس ہر تمنا بولتے ہی میرے قدموں کے نیچے نچھاور ہوگا، میرا شوہر تو میری ہر آرزو کو پورا کرے گا۔ لیکن شوہر کی حالت تنگ ہے اور ادا نہیں کر پاتے ان کے سارے حقوق کو، یا ان کو اتنے ان کے خوشحال زندگی نہیں ہوتی ہے، تب کیا سوچتی ہے
میری خواب تو ادھوری رہ گئی، میں نے تو سوچا تھا دنیا میری جنت بن جائے گی، یہ تو الٹا ہو گیا، اس مرد کے ساتھ میری زندگی نہیں گزرے گی، چلو گھر بیٹھ جاتے ہیں ماں کے ہاں۔ اور گھر بیٹھ جاتی ہیں۔ جب مصالحت کے لیے لوگ پہنچتے ہیں، بات کیا اٹھتی ہے؟ ان کو برابر جوڑے نہیں دے رہے ہیں۔ بات کیا اٹھتی ہے؟ برابر ان کا علاج نہیں کیا جا رہا ہے۔ بات کیا بنتی ہے؟ یہ ان کو تانے مارتے رہتے ہیں۔ بات کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو جو ہے ان کی جو ہے شکایتیں ہوتی ہیں، اس قسم کی باتیں ہوتی ہے۔ تو آج کے خواتین سن لیں کہ اتنی تنگی کا معاملہ تھا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مکمل دنیاوی حقوق ادا نہیں کر پا رہے تھے، لیکن اس کی بیوی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے سوچا کہ اس مشکل وقت میں، اس آزمائش کے وقت میں، گرچہ انہوں نے رب کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، ہم اگر صبر کرتے ہیں، ہم برداشت کرتے ہیں، ہم ان کی دکھوں کو، ان کی تکلیفوں کو جھیلتے ہیں، تو شاید اللہ تعالیٰ اسی جھیلنے کی وجہ سے ہم سے راضی ہو جائے۔ انہوں نے صبر سے کام لیا اور پھر اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا پسند کیا، گھر جا کر کے نہیں بیٹھی۔ پتہ کیا چلا؟ مرد میں اگر کوتاہی ہو، مرد اگر حق ادا نہ کرتا ہو تو یہ اللہ کے نزدیک مجرم ہوگا، لیکن خواتین، میری مائیں، میری خالائیں، امت کی بیٹیاں، وہ غور سے سن لیں، اپنے ماں کے ہاں جا کر کے نہ بیٹھے، وہ صبر کرے، برداشت کرے، تکلیف کو جھیلے اور اللہ سے، اللہ کی رضا کی، اجر کی، ثواب کی امید اس جھیلنے پر رکھے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری اہم بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر کیسی تھی؟ کھانا پیٹ میں برابر ملے یا نہ ملے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، یہی تو فکر تھی۔ اور نہ مسلسل روزہ کون رکھتا بھائی؟ کھانے کی شوق کس کو نہیں ہے؟ مسلسل روزے رکھ رہے تھے۔ دنیاوی سکون حاصل ہو یا نہ ہو، آخرت کی سکون تو ملنی ہی چاہیے، یہ فکر تھی۔ پتہ چل رہا ہے کہ آج بھلے ہمارے پاس کام کاج اتنے نہیں ہیں، لیکن ہم کو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، شکر، صبر سے کام لینا ہے۔ ایک وقت آئے گا اللہ ہمیں خوشحال ضرور کرے گا، اور ہم صبر کرتے ہیں، اللہ سے، اللہ کی رضا کی امید رکھتے ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں بھی ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اللہ کو خوش کرنے میں، ان دکھوں میں، ان آزمائشوں میں ہم جو ہے صبر کر کے رہیں گے۔ حدیث سے دوسری نصیحت ملتی ہے، یہ ملتی ہے۔ اور تیسری اور اہم نصیحت ملتی ہے کہ اللہ کا حق ادا ہمیشہ ہم کرتے رہے، اور اللہ کے حق ادا کرنے کے بعد ہمارے نفس کا حق ہم پر ہے، اس کو بھی ادا کریں۔ ہمارے بچوں کا ہم پر حق ہے، ان حقوق کو ادا کریں۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے پڑوسیوں کے حق ہے، پڑوسیوں سے نہ لڑیں، پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، ان کو ہم کوئی اذیت نہ پہنچائیں، ان کے بھی حقوق کو ہم ادا کریں۔ یہ پتہ چلا۔ دوسری جو روایت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، دوسری بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ میں دن میں مسلسل روزہ رکھتا ہوں اور رات بھر مسلسل میں نمازیں پڑھتا ہوں۔ یہ خبر پہنچ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا بھیجے۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، فقال علی یا عبداللہ الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، کہ عبداللہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم روزانہ مسلسل روزے رکھتے ہو اور تم رات کو پوری رات مسلسل نمازیں پڑھتے رہتے ہو۔ فقلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا ہاں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے صحت دیا، تندرستی دیا، طاقت دیا، کیوں میں نہ روزہ رکھوں، کیوں میں نہ نماز پڑھوں، اپنے رب کو خوش کروں، اس لیے تو میں روزہ بھی رکھتا ہوں دن بھر کا روزانہ، اور رات کو میں نماز بھی پڑھتے رہتا ہوں اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال لا تفعل، اے عبداللہ جو تم کام کر رہے ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے، لا تفعل، ایسا مت کر۔ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، سن لے یا عبداللہ، تمہیں اللہ رب العالمین نے یہ جو جسم دیا ہے،
کل قیامت کے دن یہ جسم کے ہر اعضاء تمہارے متعلق گواہی دیں گے، تم نے کون کام کیا، تم نے کہاں پر اچھائی کی، کہاں پر برائی کی۔ سن، اس جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، اس جسم کے حق کو ادا کیا کرو۔ کام کرتے ہو، کمانے کی پیٹ میں کھانا ہے، کمانے کی ضرورت ہے، چھٹیاں مت کرو، کام پہ جایا کرو۔ جسم کو آرام دو، رات کو دوستوں کے پاس بیٹھے رہتے 1 بجے تک، آ کر کے سو، فیملی میں تھوڑا وقت دو، آرام کرو، سویا کرو۔ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، سن یا عبداللہ، تمہارے پاس اللہ نے جو آنکھ دیا ہے، اس آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، اس آنکھ کے بھی حق کو ادا کرو۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، سن یا عبداللہ، تو نے دوسرے کے گھر سے تو نے ایک بیٹی لے کر کے آیا ہے، تو نے ایک لڑکی لے کر کے آیا ہے، جو لڑکی آئی وہ دلہن بن کر کے آئی، آج تمہارے گھر میں بیوی ہے، آج تم ان کے حق میں اگر کوتاہی کرتے ہو تو اللہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے ان کے حق کو ادا کیوں نہیں کیا تھا۔ اس لڑکی کے بھی حق تمہارے اوپر ہے، تم اپنے بیوی کے حق کو پورا پورا ادا کیا کرو، ورنہ اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے عبداللہ سن، کتنے ایسے رشتہ دار ہوں گے جو تمہارے گھروں میں تم سے ملنے کے لیے آتے ہیں، تمہاری حالت دریافت کرنے کے لیے آتے ہیں، مہمان بن کر کے آتے ہیں، ان مہمانوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، ان مہمانوں کے حق کو بھی ادا کرو، تب کام چلے گا، ایسے کام نہیں چلے گا۔ ہر ایک کے حق کو ادا کرنا ہے۔ پتہ کیا چلا میرے بھائی؟ پتہ یہی چل رہا ہے، رب کے حق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بیوی کے حق میں بھی کوتاہی نہیں کرنا ہے۔ اگر حق میں کوتاہی کریں گے تو دونوں میں بدزنی ہوگی، رشتہ گڑبڑ ہوگا، رشتہ ٹوٹے گا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے افضل الانسان کون تھے؟ افضل البشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انبیاء کے امام کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہمارے نبی نے اپنے بیوی کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا؟ ہمارے لیے آئیڈیل تو وہی ہے نا۔ آپ نبی کی صرف اتنی بات دیکھ لیجئے، کیسا رویہ، کیسا اخلاق، کیسا سلوک اپنے بیویوں کے ساتھ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ مکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں رہتے ہیں تو آپ کی مصروفیات کیا ہوتی ہے؟ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کس کام میں لگے رہتے ہیں؟ آپ سے سوال کیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یکون فی بیتہ، کہ جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو فی محنت اہلہ، اپنے اہلیہ کے، اپنے بیوی کے کام میں لگے ہوتے ہیں۔ تانی خدمت اہلہ، اپنے بیوی کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! نبی، افضل انسان، انبیاء کے امام، وہ کس کے خدمت میں لگے؟ اپنے بیوی کے کام میں لگے ہوئے ہیں، گھر کے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، بیوی کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ بیوی کو سونپ دیتے ہیں۔ بھائی مارکیٹنگ کرنا کن کے ذمہ ہے؟ مردوں کے ذمہ ہے نا، سونپ دیتے ہیں بچی کو، اس کو کپڑا دلانا ہے، یہ پیسے ہیں، تم لے کر کے آنا، شاپنگ کر کے لانا۔ آج ہماری بیویاں شاپنگ کر کے ہمارا کام کر کے لا کے دیتی ہے۔ گھر کے راشن لانا کن کے ذمہ ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ عورت کو دیتے ہیں پیسے، یہ ہے مہینے کی خرچی، اب کیسے کہاں سے چاول لانا ہے، کون سا پسند ہے، کیا کھانا ہے، تمہارے ذمہ ہے، تم لے کر کے آؤ گے۔ ہمارے ذمہ کی کام ان کے اندر سونپ دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری خدمت ہماری بیوی کرے، ہم کبھی ان کی خدمت نہ کریں۔ ہم 100 بات اپنے بیوی کو سنائیں، ہم ان کی ایک بات بھی نہیں سنیں۔ وہ سارا کام ہمارا کر کے دے، ہم ان کا ایک کام نہ کریں، تو کہیے دونوں میں تال میل کیسے بیٹھے گا میرے بھائی؟ یہی تو بات ہے رشتہ ٹوٹنے کی۔ سارا اپنا کام ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا ایک بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک سننے کے لیے تیار نہیں، ایک ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کچھ کہہ دے تو بڑے بدتمیز گھرانے کی آئی ہے، لپ 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 کرتی رہتی ہے، پھر یہ شکایت اس کے سامنے اس کے سامنے شکایت کرتے، تب رشتے خراب ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حق کو ادا کریں، بیوی خود سمجھے گی اور وہ آپ کی خدمت کرے گی، آپ کے ساتھ مل جل کر کے زندگی گزارے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، بار الہ
تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ اپنے بیویوں کے کاموں میں ہاتھ بٹا کر کے، ان کو خوش کر کے، ان کو سکون پہنچا کر کے، ان کو آرام پہنچا کر کے نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار ماحول بنانے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ اپنے بچوں کو دینی تربیت کرنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو سب کو تو صحت یابی عطا فرما دے مولا۔ یا اللہ ہم میں جو بغیر کام کاج کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، تنگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو خوشحال بنا دے مولا۔ یا اللہ ان سب کو تو اپنی رحمت سے بے نیاز فرما دے مولا۔ یا اللہ ان سب کے تو حالت کو تو اچھا فرما دے مولا۔ یا اللہ جب تک تو ہم لوگوں کو اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو، آمین۔